أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. کل کے سبق میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نے صحابی لفظ کی تعریف کی، لفظی تعریف. اس کے اندر ساتھی، دوست، محبت کرنے والے، ساتھ رہنے والے، یہ سارے معنی امتی نسبت کرتے ہوئے امتی یہ معنی ہم نے اہل لغت سے، قرآن سے اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی. اب اس صحابی لفظ کے اندر امت بھی داخل ہو گئی، صالح بھی داخل ہو گیا، فاسق بھی داخل ہو گیا، نیک بد سارے داخل ہو گئے. تو ہم نے صحابی لفظ کی اصطلاحی تعریف کی، ایسی تعریف جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں پر، آپ کے یاروں پر اور آپ کے ساتھ رہنے والوں پر صادق آئے، وہ تعریف کی جائے. تو کل ایک تعریف آپ کے سامنے کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تعریف کی. من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ ہوا من المسلمین، وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، آپ کے ساتھ رہے، او رآہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ کے چہرے کی زیارت کرے، ہوا من المسلمین، وہ مسلمانوں میں سے ہو، یعنی وہ ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ کون ہے جی؟ صحابی ہے. پھر اہل سنت کا منہج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، التنقید کتاب کا حوالہ پیش کیا، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کا پیش کیا کہ انہوں نے کہا بلوغت بھی کوئی شرط نہیں ہے، بالغ ہونا بھی شرط. اگر بالغ ہونا شرط مان لی جائے تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب صحابیت سے معاذ اللہ نکل جائیں گے. حالانکہ اجماع امت ہے کہ یہ کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. تو چھوٹا ہونا یہ صحابیت سے نکالے گا نہیں، چھوٹا ہونا صحابیت سے نکالے گا نہیں. عمر کی کوئی قید نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو پورا باب قائم کیا کہ چھوٹے صحابہ جنہیں اللہ نے محدث بنا دیا ہے، انہیں اللہ نے کیا بنا دیا جی؟ محدث. حضرت محمود ابن ربیع کی کل میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں میرے اوپر پولی پھینکا کرتے تھے، پانی منہ میں بھر کے میرے اوپر پھینکا کرتے تھے. تو امام بخاری نے دلیل باندھی کہ جو شخص، جو بچہ مزاح کی بات کو یاد رکھتا ہے تو وہ دین کی بات کو کتنا یاد رکھے گا. لہٰذا انہیں محدث فرمایا. امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، امام ترمذی، امام ابو داؤد نے ان سے حدیثیں لی. تو بالغ ہونا بھی صحابیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پھر آپ نے کل ایک اور قید سماعت فرمائی جس پر ابھی ہم بحث کریں گے. کل تھوڑی سی آپ نے کی کہ ساعتم من النہار، صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوا اگرچہ ایک لمحے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی تو اللہ نے انہیں کیا مقام دیا جی؟ صحابیت کے مقام سے. ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام کی محفل میں شریک ہوا، اللہ نے وہی مقام دیا جو باقی صحابہ کرام کو دیا.
لفظ صحابی میں وہ بھی شریک ہو گیا. اس پر آج ہم نے بحث کرنی ہے. اور من المسلمین کے تحت حضرت ابو زہیب بڑے مشہور تابعی ہیں. بڑے مشہور کیا ہیں جی؟ تابعی ہیں. نیلوی شاہ صاحب نے اس کو اپنے رسائل میں لکھا. کیا ہوا؟ انہیں پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی حالت میں ہیں. وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. ایمان دل میں لا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تشریف لائے جلتی. جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر چکی تھی. روئے، بڑا افسوس کیا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں شام عراق سے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت نہیں کر سکا. آپ کے چہرے انور کو بھی دیکھا. آپ کے چہرے انور کو بھی دیکھا. صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو دیکھ رہے تھے، جنازہ ہو رہا تھا، 10 بندے آ کے پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا. لیکن کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی عالم نے، امت میں کسی شخص نے انہیں صحابی نہیں کہا. انہیں صحابی نہیں. کیوں نہیں کہا؟ 2 مسئلے پتہ چلے ہیں ہمیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی زیارت کرے نبی کی زندگی میں. نبی کی زیارت کرے نبی کی زندگی میں، ورنہ خواب میں تو سب کو نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں، نیک لوگوں تو سارے صحابی بن جائیں گے؟ نہیں. ہاں، جو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اس طرح تو پھر سارے صحابی بن گئے ہیں. ہاں، شرط کیا ہے کہ زندگی کے اندر، حیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کریں. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب نبی کی روح نکل جائے، نبی کی روح نکل جائے، اس کے بعد نبی زندہ رہتے، یہ جسم زندہ نہیں رہتا. اگر یہ جسم زندہ ہوتا تو پھر وہ صحابی بنتے کہ نہ بنتے. لیکن کسی شخص نے انہیں صحابی نہیں کہا. ہاں، شریعت کا مسئلہ یہی ہے. اب تو ہمارے لوگ انبیاء چھوڑ کے، ہاں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، سارے انبیاء بھی زندہ ہیں، ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. بہت مشہور واقعہ، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا. بہت مشہور واقعہ. ایک اعرابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ سے چند چیزیں سیکھی کہ ایسی موٹی موٹی چیزیں بتا دیں جن پر میں عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، حج کی چیزیں بتائیں. وہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ رہے ہیں لا ازید علی ھذا ولا انقص من. مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نہ ان چیزوں سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. بس جو آپ نے بتایا اس پر عمل کروں گا. آپ نے مجھے ویسی ہی جنت کی بشارت دے دی ہے. نکلے، اونٹ کے اوپر سوار ہونے لگے. اونٹ بدکا، کجاوے سے نیچے گرے، وہیں فوت ہو گئے. شخص وہیں فوت ہو گئے. کتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے؟ یہ مسائل پوچھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ، 4 منٹ، آدھا گھنٹہ. لیکن تمام امت نے انہیں صحابی کہا ہے. تمام امت نے کیا کہا ہے جی؟ انہیں. تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے. چاہے ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کیا بن جائیں گے جی؟ صحابی بن جائیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اہل سنت کے امام، چوٹی کے امام، عقیدے کے اندر ان کا بڑا زور. کیا کہتے ہیں؟ ذکر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدر. الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں جی امام احمد بن حنبل؟ ذکر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدر. اہل بدر کے، یعنی بدر والے صحابہ اکرام کا ذکر کیا امام احمد ابن حنبل نے، اور کہا کہ ان بدر والے صحابہ کا بڑا مقام ہے. پھر فرمایا ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الذي بعث فیہم.
فرمایا پھر اصحاب بدر کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو مقام دیا ہے امت میں، ان لوگوں کو عزت دی ہے، ان لوگوں کو شرف دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کے اندر، قرن کے اندر، قرن کتنے پہ بولا جاتا ہے؟ 100 سال۔ قرن کتنے پر بولا جاتا ہے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوگا، اور پھر وہ زمانہ جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوگا۔ ان 3 زمانوں کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے جی؟ سب سے بہترین زمانے ہیں، اور انہی بہترین زمانوں میں جنگ جمل بھی ہو رہی ہے، جنگ صفین بھی انہی بہترین زمانوں میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اس پر بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا تو پھر حدیث صحیح نہیں ہے، تو یا پھر یہ واقعات، کوئی ایک بات تو ہونی چاہیے نا، انشاءاللہ ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ اچھا، جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وہ ابھی ہم نے ذکر کرنا ہے، کیا کہ اہل بدر کا امت میں سب سے بڑا مقام ہے، بخاری کی روایت۔ اور اہل بدر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بدر کے بارے میں تو یقینی ہے، باقی چلو کوئی مانے نہ مانے، اہل بدر تو اس کے اندر شامل ہے ہی ہے، اور اہل بدر جیسا کسی کا امت میں مقام نہیں ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہم انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، جو شخص بھی شرف صحابیت سے مالا مال ہوا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، سب سے جنت کا۔ یہ تھوڑی سی بات ہم نے پرسوں کی تھی، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ فرمایا کہ سب سے افضل امت میں وہ لوگ ہیں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اگر اہل سنت امام احمد ابن حنبل نہیں تو پھر کوئی بھی سنی نہیں ہے، پھر کوئی بھی سنی۔ اہل امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام ہیں، اور حدیث کی کتاب مسند امام احمد، یہ ان کی کتاب ہے جی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہو، چاہے 1 سال کے لیے آیا ہو، چاہے 1 مہینے کے لیے آیا ہو، چاہے 1 دن کے لیے آیا ہو، یا چاہے 1 سیکنڈ کے لیے آیا ہو، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وہ صحابہ اکرام میں شمار کیا جائے گا، وہ صحابہ اکرام میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، امام احمد ابن حجر رحمہ اللہ، جلد 1 صفحہ نمبر 56، کیا کہتے ہیں صحابی کی تعریف میں؟ الصحابی، صحابی وہ ہے، ہوا من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، مؤمنا بہ، اس حالت میں کہ وہ ایمان لانے والا ہو، اس حالت میں کہ وہ اگر ایمان نہیں تو پھر صحابی 3 دفعہ ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دور میں کوئی صحابی زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے چند اعرابی زندہ ہیں، صحابی کوئی نہیں زندہ۔ اعرابی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہیں صحابی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ ایمان والے کفر کی حالت میں دیکھا، بعد میں چاہے ایمان لیں صحابی نہیں بنے۔ حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بنے، میں نے آپ کے سامنے کل یہ بحث ذکر کر دی۔ ایمان کی حالت میں دیکھیں ابو لہب، تھوڑی عظمت ہے ابو لہب کی، نسب دیکھا ہے، ہاشمی قریشی، نبی علیہ السلام کے خاندان سے 2 نسبتیں ہیں، صحابی بنے نہیں، کیوں؟ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اچھا، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھے، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کا انتقال بھی، موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، موت بھی ایمان پر، مرتد نہ ہوا۔ اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ صحابیت کے درجے سے کیا ہو جائے گا جی؟ خارج ہو جائے گا۔
وقال ایضا، اور اسی طرح کہا، من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف کی کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، وہ مسلمانوں میں سے تھا، تو وہ کیا بنے گا جی؟ صحابی بنے گا جی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک اور قول سماعت فرمائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں جی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مُسْلِمٍ، جا کے سنیں، فَكُلُّ مُسْلِمٍ، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، تو کیا ہے جی؟ مسلمان، طالع وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی، وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَلَوْ نَظْرَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اگرچہ ایک نظر کیوں نہ دیکھا ہو، اگرچہ ایک نظر کیوں نہ دیکھا ہو، فَقَدْ نَالَ هَذَا الشَّرْفَ الْعَظِيمَ، اس نے یہ اتنا بڑا شرف صحابیت والا پا لیا ہے، اللہ نے اسے صحابیت کے مقام سے مالا مال فرما دیا ہے۔ وَصَارَ مِن صَحَابَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہو گیا۔ وَفَازَ بِفَضِيلَةِ الصُّحْبَةِ الَّتِي لَا تَعُدُّ لَهَا فَضِيلَةٌ، اور اس نے وہ فضیلت پا لی ہے کہ امت ساری اعمال کرتی رہ جائے، صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی، صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ فقہ لے کے پیش ہوں گے، امام ترمذی اپنی کتاب لے کے پیش ہوں گے، امام ابو داؤد کتاب لے کے پیش ہوں گے، امام احمد ابن حنبل مسند امام احمد لے کے پیش ہوں گے، شاہ عبد القادر شاہ جیلانی پیش ہوں گے، سارے بزرگ پیش ہوں گے، سب اپنے اپنے کارنامے پیش کریں گے، اور حضرت بلال حبشی کیا پیش کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیش کریں گے کہ اے اللہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، بس باقی اتنی بڑی بڑی کتابیں لے کے آ رہے ہیں، اور بلال حبشی کیا لے کر آ رہے ہیں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، یہ صحابیت کا ہے، صرف ایک نظر دیکھ لیا اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا۔ امام طحاوی نے اسی پر اضافہ فرمایا اور بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری، کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِهِمْ مِنْهُمْ، ہم کسی ایک کی محبت میں بھی نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کا بڑا مقام، ابو بکر صدیق کا بڑا مقام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا بڑا مقام کا فرق نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ہماری محبت سب کے لیے یکساں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب صحابیت کے شرف سے کیا ہو گئے جی؟ مالا مال ہو گئے۔ آگی بات سنیں اور دل تھام کے سنیں، اگلی بات سننی ہے اور دل تھام کے سننی ہے۔ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت ویب سائٹ، تو اہل سنت کے اماموں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ وَلَا نَتَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، ہم کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہتے۔ اختلاف ہوئے، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، آپس میں اختلاف ہوئے، تلواریں اٹھیں، لیکن ہم کسی ایک پر بھی تبرہ نہیں کرتے، ہم کسی ایک پر بھی تبرہ، یہی تو اہل سنت کا منہج رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ اہل سنت کے اندر کہاں سے گھس آئے ہیں کہ جو ایک کے ساتھ ہو کے دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ہو کے پہلے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم انشاءاللہ صحابہ کرام پر وارد ہونے والے اعتراضات حل کریں گے۔ بات یاد رکھیں، والد صاحب اس کی بڑی عمدہ مثال دیتے ہیں کہ میرے ابو کا ایک دوست تھا، وہ میرے ابو سے لڑنا شروع ہو گیا، لڑ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو انہوں نے جپھی ڈالی، اور جو دوسرا تھا میرے ابو کا دوست، اس نے میرے ابو کو گرا لیا،
میرے والد صاحب اپنے بات سنا رہے، کہتے میں چھوٹا تھا، مجھے بڑا رو چڑھا کہ میرے ابے کو کسی نے گرا لیا، تو میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا بکریاں چرانے والا، میں نے وہ ڈنڈا لیا اور میں اوپر سے اس کو مارنے شروع ہو گیا، جو میرے ابا جی کا دوست تھا۔ جب اسے لگی نا، اس نے شور کیا تو وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے کہا فضل کریم دیکھ تیرا بیٹا سردار اس نے مجھے دونوں نے اپنی لڑائی چھوڑی اور مجھے مارنا شروع ہو گئے، دونوں نے اپنی لڑائی چھوڑی، اور میں نے کہا جی مجھے کیوں مار رہے ہیں، میں نے تو اپنے ابا جی کا ساتھ دیا تھا۔ کہنے لگے بڑوں کی لڑائیوں میں چھوٹے نہیں پڑتے ہوتے، بڑوں کی لڑائیوں میں چھوٹے نہیں پڑتے ہوتے، وہ لڑ رہے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن۔ یہ اٹھتا ہے جسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو اتنا گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا دین معتبر ہے کہ نہیں ہے، شک کی بنیاد ہے جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، وہ ان پر تبرہ کر رہا ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کے فیصلے کیے۔ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا، انصاف کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، شیعہ جج نے کہا آپ کے بابا علی، سید ہے نا، آپ کے بابا علی اور آپ کی ماں عائشہ، عائشہ بھی ماں ہے آپ کی، اور آپ کے بابا علی بھی ہیں، آپس میں لڑے، شاہ جی آپ اس وقت ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے، اپنے باپ کا ساتھ دیتے یا اپنی ماں کا ساتھ دیتے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے باپ کا ساتھ دیتے حضرت علی کا، یا اپنی ماں اماں عائشہ کا ساتھ دیتے جنگ جمل کے اندر؟ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے جج صاحب میں ہوتا تو میں جنگ ہونے ہی نہ دیتا، میں ہوتا تو۔ شیعہ جج کہتا ہے جنگ تو ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، خیر القرون کا دور ہے، جنگ تو ہو گئی ہے، یہ تو آپ کا کوئی جواب نہیں۔ کہتے ہیں پھر میں اپنے باپ علی کا دامن پکڑ لیتا، اپنے باپ علی کا دامن پکڑ لیتا اور کہتا ابا جی فرما بردار بیٹوں کا کام نہیں ہوتا اپنی ماؤں سے لڑنا، فرما بردار بیٹوں کا کام نہیں ہوتا اپنی ماؤں سے لڑنا، اماں عائشہ سے لڑنا۔ میرا باپ پھر بھی نہ رکتا تو میں پھر اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کہتا ابا جی فاتح خیبر جیسے دلیروں کا کام نہیں ہوتا زنانیوں سے لڑنا، تب تو میرا باپ رک ہی جاتا، لیکن میں کسی ایک کا ساتھ نہ دیتا، کسی ایک کا ساتھ، باپ اور ماں کی لڑائی میں کسی کا ساتھ کیوں دینا ہے، کسی کا ساتھ، یہ انصاف کی بات ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں سیدنا علی کا، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کا، سیدنا حضرت عمر بن عاص کا، سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوں اور ہم ایک پارٹی کو گالیاں نکالیں یا دوسری کو نکالیں۔ انصاف کی بات ہے، یہ اہل سنت کا منہج رہا ہے 1400 سال سے۔ یہ پتہ نہیں اب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زمین کے ذرے ہیں، صحابہ بلندی میں آسمان کے تارے ہیں، زمین کے ذروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آسمان کے تاروں کا منہ چڑھائے، زمین کے ذروں کو یہ کوئی زیب نہیں دیتا۔ تو امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں جی وَلَا نَتَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، اختلاف اپنی جگہ پر، لڑائیاں اپنی جگہ پر، لیکن ہم کسی ایک کو برا نہیں کہتے۔ اگلی بات سنیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، لفظ سنیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے نفرت رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے نفرت رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے۔ کسی ایک صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والا، کسی ایک صحابی سے بغض رکھنے والا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ کے تحت داخل ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے
ہم کبھی اس کا خیر سے ذکر ہی نہیں کرتے، ہم کبھی خیر سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کا منہج ہے صحابہ اکرام کے بارے میں۔ یہ صحابہ اکرام کا ہم نے ذکر، صحابی کی تعریف ہوئی لفظی، صحابی کی اصطلاحی تعریف ہوئی، صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر ان کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں تو ان اختلافوں کو کس طرح دیکھنا ہے۔ باقاعدہ ہم ان اعتراضات پر ایک پورا سبق کریں گے، ایک نہیں بلکہ کئی سبق کریں گے جن کے اندر صحابہ اکرام پر وارد ہونے والے اعتراضات کو ہم حل کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا باب پورا ہوا۔ اگلے درس کل چھٹی ہے انشاءاللہ کیونکہ جمعہ ہے۔ ہفتے کے دن اہل بیت، اہل بیت کا لفظی معنی جس طرح ہم نے صحابہ اکرام کا لفظی معنی کیا، اصطلاحی معنی، اس طرح ہم اہل بیت لفظ کا لغوی معنی کریں گے، اصطلاحی معنی کریں گے۔ اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں، اہل بیت کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، ہم یہ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ صحابہ اکرام کا ذکر کر دیا اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ ہوگا، ترتیب سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اہل، ایک جملہ ہے بڑا سخت، جب میں نے کتاب کے اندر پڑھا تو میں کانپنے لگا، بڑا سخت جملہ ہے، لیکن اگر آپ ہضم کر سکے تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ بڑا سخت جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اہل بیت تب فضیلت والے بنیں گے جب وہ صحابی بنیں گے، جب وہ مومن بنیں گے۔ اہل بیت تب فضیلت والے بنیں گے جب وہ دگنی فضیلت ملے گی۔ ایک نبی کا خاندان، دوسرا ایمان والے، سارے صحابہ سے افضل ہو جائیں گے، لیکن کب؟ جب ایمان لائیں گے، جب، اور اگر کوئی اہل بیت کا فرد ایمان نہیں لاتا معاذ اللہ تو پھر وہ بھی اس مقام کو حاصل، ابو لہب اہل بیت میں سے نہیں ہے، ابو جہل اہل بیت میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن دگنی فضیلت ان کو ملے گی جو صحابی بھی بنیں گے اور اہل بیت کے فرد بھی بنیں گے۔ جیسے شیر خدا حضرت علی ہے، جیسے شیر خدا حضرت صحابی بھی ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں۔ حضرت عباس ہیں نبی علیہ السلام کے چچا، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت جعفر ہیں نبی علیہ السلام کے کزن، کیا ہیں جی؟ صحابی بھی ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس، یہ اہل بیت کے نام سنے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ بھی اہل بیت کے افراد ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام کے مناقب سماعت فرمائیں گے۔ ان کو دگنی فضیلتیں حاصل ہوئیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں اور صحابی بھی، اہل بیت کے افراد بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور آپ کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے آپس کے اختلافات میں ہمیں جج بننے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ ہاں، ہم جج نہ بنے، ہمیں جج کسی نے نہیں بنایا، ہم اپنی جنت کی، اپنے ایمان کی فکر کریں جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق